لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي كلاهما في النار. وقال أيضا: لعن الله على الراشي والمرتشي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت نے کرم کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے یہاں بیٹھنے کو، یہاں کے سننے اور سنانے کو، اور یہاں کے نماز پڑھنے کو اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو اللہ قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم تمام سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. اور ہم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اسلام میں پاکیزہ مال کھانے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور خود اللہ رب العزت نے اور کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب، ساقی کوثر، شافی محشر اور شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ دیکھو حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، اور حرام روزی سے اور مشتبہ روزی سے اجتناب کرو اور بچتے رہو. آدمی جب حلال روزی کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کے بدن پہ ہوتا ہے، حلال روزی کا اثر اس کے دماغ پہ ہوتا ہے، حلال روزی کا اثر اس کے فکر اور خیالات پہ ہوتا ہے. حلال روزی کھاتا ہے آدمی تو نیکیوں کا مادہ پیدا ہوتا ہے. آدمی حلال روزی کھاتا ہے تو شیطانی خواہشات سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے، اور حلال رزق کا اثر آدمی کی اولاد پہ ہوتا ہے. اور جب آدمی حرام رزق کھاتا ہے، علماء نے فرمایا اس کا اثر اس کے بدن پہ ہوتا ہے. حرام رزق کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کے خیالات پہ ہوتا ہے، اس کے دماغ پہ ہوتا ہے. اس کے دماغ میں برے خیالات آتے ہیں، اس کے تفکرات میں گناہ آ جاتا ہے، اس کی فکروں میں اللہ کی نافرمانی آ جاتی. اور جب آدمی حرام مال کھاتا ہے اس کی سوچ حرام بن جاتی. وہ نیکی کے بارے میں نہیں سوچتا، بدی کے بارے میں سوچتا ہے. وہ اللہ کی اطاعت کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ بغاوت کے بارے میں سوچتا ہے. حرام آدمی مال کھاتا ہے تو اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے کے بجائے اس کے قدم گناہ کے بازار کی طرف اٹھتے ہیں. اور آدمی جب حرام مال کھاتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے آدمی جب حرام مال کھاتا ہے تو اس کی زندگی سے چین اڑ جاتا ہے، سکون لٹ جاتا ہے، اور راحت غارت ہو جاتی ہے اس کی زندگی. اور آدمی جب حلال روزی کھاتا ہے تو اس کی زندگی میں چین آتا ہے، اطمینان آتا ہے، اس کی زندگی میں راحت آتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی زندگی کو چین و سکون سے بھر دیتے. اور آدمی حرام روزی کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ ہوتا ہے. اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد حق قبول نہیں کر سکتی، اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی. اور جہاں آدمی حلال رزق کھاتا ہے، پاکیزہ رزق کھاتا ہے، تو فرمایا اس کا اثر اس کی اولاد پہ بھی ہوتا ہے. اولاد نیک ہوتی ہے، اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، اولاد مطیع ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کا کہنا مانتی ہے، اور اولاد کی زندگی میں اللہ حق کے قبول کرنے کی طاقت عطا فرماتے. اور جب آدمی حرام رزق کھاتا ہے تو فرمایا وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھتا ہے. نیکیوں میں اسے مزہ نہیں آتا،
اب دیکھیے کتنی مرتبہ ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں عجیب سی بے چینی ہے. دل چاہتا ہے کب نماز ختم ہو جائے, کب سلام پھر جائے, کب اٹھے ہوئے دعا کے ہاتھ نیچے گر جائیں اور کب ہمارا قدم مسجد کے باہر ہو جائے. اور کتنے وہ لوگ ہیں جو مسجد میں اس نیت سے لے جاتے ہیں کہ اگر پہلے آئیں گے تو جانے کی جگہ نہیں ملے گی, لے جائیں گے تو جلدی مسجد سے باہر چلے جائیں گے. آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا نیکیوں میں, بے چینی ہوتی, اس کا اثر حرام مال کھانے سے ہوتا ہے. اور یہ حرام مال کھانے کے اسباب ہوتے ہیں کہ نیکی کی لذت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. اور آدمی جب حلال روزی کھاتا ہے تو نیکی میں رغبت ہوتی ہے, نیکی میں اطاعت ہوتی ہے اور نیکی کرنے میں اسے مزہ آتا ہے. ہم نے پڑھا ہوگا, کتابوں میں دیکھا ہوگا, ہمارے مطالعے سے یہ بات گزری ہوگی. اور آپ ہسٹری پڑھیے, سیرت پڑھیے ان لوگوں کی جو حلال روزی کھاتے تھے, حرام رزق سے ایسے بچتے تھے جیسے ہم گندگیوں سے بچتے ہیں. تو رات بھر وہ نماز پڑھتے تھے, رات بھر اللہ کی بندگی کرتے تھے, رات ان کے سجدے میں رکوع میں گزرتے تھے, رات وہ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے, روتے تھے, آنسو بہاتے تھے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتے تھے. اور ان کا اکثر وقت اللہ کی اطاعت اور عبادت اور قرآن کی تلاوت اور ذکر میں گزرتا تھا. اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, احتساب کریں اور دیکھیں ہمارا کتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے اور کتنا وقت بازار کی زینت کرنے میں گزرتا ہے اور کتنا وقت چوراہوں پہ اور چائے نوشی میں گزرتا ہے اور اخبار بینی میں گزرتا ہے اور کتنا وقت لوگوں کی غیبتوں میں گزرتا ہے اور کتنا وقت گناہ کرنے میں گزرتا ہے, گانے سننے میں گزرتا ہے, فحش مناظر دیکھنے میں گزرتا ہے. بہت کم وقت ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے, وہ بھی بے چینی سے گزرتا ہے اور وہ بھی بے اطمینانی میں گزرتا ہے اور وہ بھی نفس کے کڑنے کے ساتھ گزرتا ہے. تو یہ آدمی جب حرام روزی کھاتا ہے اور حلال سے دور بھاگتا ہے اس کی زندگی میں یہ باتیں پیدا ہوتی. اور قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے نبیوں اور اے رسولوں پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے لکھا ہے پاکیزہ مال کھانے کی تاکید کی گئی, ترغیب دی گئی, حکم دیا گیا کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور اس کے فوری بعد اللہ فرما رہے واعملوا صالحا, نیک عمل کرو. علامہ عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پاکیزہ مال کے ساتھ نیک عمل کو جوڑ دیا گیا. تو فرمایا جو آدمی پاکیزہ مال کھاتا ہے اس کی زندگی میں نیک عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ نیک عمل کی طرف راغب ہوتا ہے اور چل پڑتا ہے. اور جو آدمی حرام مال کھاتا ہے تو اس کی طبیعت میں گناہ بدیت کر دیا جاتا ہے اور اس کا دل گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے, نافرمانی کی طرف راغب ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ خود فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ, اچھا مال کھاؤ, حلال مال کھاؤ, حرام سے بچو. واشکروا للہ, اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی حلال مال کھاتا ہے اس کی زندگی میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جو آدمی حرام مال کھاتا ہے تو ناشکری کا جذبہ اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. آپ لسٹ تیار کیجئے, نام لکھ دیجئے جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں. آپ امتحان اور ٹیسٹ کے طور پہ ان سے کبھی پوچھئے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی تو وہ شکوہ کریں گے, شکایت کریں گے. مال کی بہتات ہے, آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ ہیں, اس کے باوجود ناشکری کریں گے اور کہیں گے کیا بتائیں طبیعت ہماری خراب رہتی ہے, گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے اور کیا بتائیں مال میں برکت ہی نہیں ہو رہی. تو وہ لوگ جو حرام مال کھاتے ہیں ناشکری کا جذبہ ان کی زندگیوں میں پیدا ہوتا ہے اور جو حلال مال کھاتے ہیں, پاکیزہ مال کھاتے ہیں ان کی زندگیوں میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ تھوڑے پہ راضی ہوتے ہیں, قناعت ان کی زندگی میں آتی ہے. اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی اور آپ کے اوقات کیسے بیتا رہے تو وہ شکر سے کہتے ہیں جو کچھ دیا ہوا اللہ کا ہمارے پاس ہے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں عافیت کے ساتھ ہمارا گزر ہو رہا. تو قرآن میں خود کہا گیا نیک عمل کرو اور شکر ادا کرو, نیک اچھا مال کھاؤ اور شکر ادا کرو. پاکیزہ مال کے ساتھ شکر کو جوڑ دیا گیا. معلوم ہوا جو لوگ پاکیزہ مال کھاتے ہیں ان کی زندگیوں میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب آپ آئیے اور ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. حرام کھانے والے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. خود مسلمانوں میں
ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں کوئی تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی۔ مسلمان جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، آپ دیکھیے حرام کھانے والے زیادہ ہیں، حرام خور زیادہ ہیں۔ کوئی چوری سے کھا رہا ہے، کوئی ڈکیتی سے کھا رہا ہے، کوئی اغوا کر کے کھا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کے کھا رہا، کوئی جھوٹی قسمیں کھا کے کھا رہا، کوئی لوگوں پہ ظلم کر کے کھا رہا، اور کوئی ناپ تول میں کمی کر کے کھا رہا، کوئی بے انصافی کر کے کھا رہا۔ یوں تو حرام کھانے والوں کی بہت زیادہ لسٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اور حرام خوری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، لیکن ایک حرام خور ہے، حرام کھانے والے، جو سب سے بڑے مجرم ہیں، معاشرے کے بھی مجرم ہیں، شریعت کے مجرم ہیں، قرآن کے مجرم ہیں، اور سنت کے مجرم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں۔ وہ حرام خور، وہ حرام کھانے والے، رشوت کے کھانے والے، اور رشوت عام ہوگی ہمارے معاشرے میں، اور رشوت کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کیا نمازی اور کیا بے نمازی، کیا دیندار اور کیا بے دین، اور کیا داڑھی رکھنے والے اور کیا بے ریش کے آدمی، اور کیا جبہ پہننے والے اور کیا سوٹ بوٹ میں رہنے والے، ہر آدمی کے زندگی میں رشوت عام ہوگی۔ اور رشوت کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہے، مختلف ذریعے سے لوگ رشوت لے رہے ہیں، جبکہ رشوت کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، جس آدمی کو حرام کا چسکا لگ جاتا ہے، حرام کا مزہ آ جاتا ہے، تو اس کو حلال کھانے میں پھر مزہ نہیں آتا۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا میرا اپنا کاروبار ہے، تو میں نے ان سے کہا آپ کا کاروبار قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام ہے، آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا اس کے بغیر میرے بچے کیسے پلیں گے، اس کے بغیر ہماری زندگی کیسے گزرے گی، اس کے بغیر ہمارے گھر میں دولت کیسے آئے گی، یہی تو ذریعے ہے میرے گھر میں آمدنی آنے کے، اس کے بغیر آمدنی کیسے آ سکے۔ تو میں نے انہیں بہت سمجھایا، کہا اللہ کے بندے، حلال مال میں تھوڑا ہو اس میں برکت ہے، حرام زیادہ ہو اس میں بے برکتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے چھوڑیے۔ اور حدیث میں ہے من ترک للہ شیئا تعوض اللہ خیرا منہا، کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کو لوٹا دیتے۔ آپ اللہ کے لیے کاروبار چھوڑیے، اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو ان کا جاتے ہوئے جواب یہ تھا، بولنا آپ کا کام ہے، عمل کرنا نہیں کرنا ہمارا کام، آپ کا کام بتانا ہے، عمل کرنا نہیں کرنا ہمارا کام ہے، عمل ہمارے اوپر چھوڑیے، آپ صرف بتاتے رہیے۔ اور وہ اٹھ کے چلے گئے اور آج تک اسی کاروبار میں مشغول ہیں اور مصروف ہیں، اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور ایک مسجد کے ممبر ہے۔ آپ بتائیے جس کو حرام کا چسکا لگ جاتا ہے، حرام کا مزہ آتا ہے، تو اسے حلال میں مزہ نہیں آتا، حلال اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، اسے حلال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے بھنگی ہے، اسے خوشبو سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے بدبو میں ہی مزہ آنے لگتا ہے، اور خوشبو کو سن کے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھے اور فرماتے کہ بھنگی کا گزر ہوا عطر فروش دکان کے پاس سے، اور بھنگی کے ناک میں عطر کی خوشبو پہنچی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اب لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے دیکھا آدمی ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو کوئی اسے پھول سنگھا رہا ہے، کوئی خوشبو سنگھا رہا ہے، کوئی آ کے اسے چپل سنگھا رہا، بہت تدبیریں کی گئی اس کو ہوش میں لانے کی، لیکن ساری تدبیریں وہ رائے نہ چلی گئی اور ضائع ہوگی۔ اتنے میں اس کے بھنگی بھائی کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا ارے تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان کا اور تمہارا خونی رشتے کا بھائی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ بھنگی دوڑا آیا، اس نے دیکھا واقعی میرا بھائی بے ہوش ہے، تو وہ دوڑا گیا اور تھوڑی سی غلاظت اٹھا کے لایا اور اس کی ناک کے پاس لا کے رکھا۔ جیسے ہی وہ غلاظت کی بدبو اس کے ناک میں پہنچی، اسے ہوش آ گیا۔ تو اس بھنگی نے کہا اس کو عطر کی خوشبو سے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اس کو تو بدبو میں مزہ آنے لگا ہے۔ تو جس کو حرام میں مزہ آتا ہے اسے پھر حلال میں مزہ نہیں آتا۔ اور لوگ اب تو فخر کر رہے ہیں حرام کما اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری آمدنی کے ذریعے وہ ہیں، ہم وہاں سے کماتے ہیں، ہم بیچیاں چلاتے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ ان کے پاس کھا رہے ہیں اور ان کے گھروں میں ضیافت قبول کر رہے ہیں، اور کوئی انہیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، گناہ پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی حرام کما رہا ہے لوگ اسے داد دے رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تحسین کر رہے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کا گھر کتنا اچھا ہے، اور آپ کی ذرائع آمدنی کتنی اچھے ہیں، اور آپ کے پاس کتنی دولت جمع ہے۔ یہ تو ایسی ہو گیا جیسے مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ایک گدھا اس نے استنجا کیا اور اس کا استنجا بہنے لگا، تو اس استنجے کے بہاؤ میں تنکا آ گیا اور وہ تنکا بہنے لگا، ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، اس کو فارسی میں مگز کہتے ہیں، اور آ کے وہ تنکے پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کے فخر کرنے لگی اور دوسری مکھیوں سے کہنے لگی دیکھیے کیسی نہر میرے لیے تیار ہو گئی ہے،
اور کیسی کشتی میرے لیے تیار ہو گئی ہے، میں تم سب سے اعلیٰ ہوگی، تم سے برتر ہوگی اور تم سے بلند ہوگی۔ میرے لیے سواری کا انتظام اللہ نے کیا اور نہر کا انتظام اللہ رب العزت نے کیا۔ وہ کھڈے کے استنجا پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سمجھ رہی کہ مجھے میرے لیے نہر تیار کی گئی اور میں بہت اہم سواری پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، حرام مال جمع کرنے والے، انہیں حلال میں مزہ نہیں آتا۔ حلال ان کے قریب آ گیا تو اسے نفرت ہوتی ہے اور اس سے وہ بیزار ہوتے ہیں، ان کو تو حرام میں ہی مزہ آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مسلمانوں حرام مت کھاؤ اور خاص طور سے رشوت کا مال مت کھاؤ۔ وہ مال مت کھاؤ جو تمہیں لوگوں کی طرف سے ملے، لوگ تمہیں ہدیے میں دیں، لوگ تمہیں گفٹ میں دیں یا لوگوں کی جیب کترو، تو ایسا مال مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے رشوت خوروں پہ، رشوت کا مال کھانے والوں۔ اب تو ہمارے معاشرے میں خاص طور سے مسلمانوں میں رشوت عام ہوگی اور رشوت کو لوگ ناجائز سمجھ رہے نہیں، حرام سمجھ رہے نہیں۔ بس مال آنا چاہیے جہاں سے آ جائے، اوپر سے آ جائے ٹیبل کی یا نیچے سے آ جائے۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا، دکھ ہے ہمارے معاشرے پہ، اتنا بدبودار ہمارا معاشرہ ہو گیا، رشتہ بھیجا جاتا ہے لڑکی کا تو لڑکے کے آمدنی کے ذرائع پوچھے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ تو یہ پوچھا جاتا یہ تو اوپر کی آمدنی ہے، نیچے کی آمدنی بتائیے۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ نیچے کی آمدنی کیا ہے، اور یہ بتایا جاتا اوپر سے تو کم آتا ہے لیکن نیچے سے زیادہ آتا ہے۔ ایسی جگہ پہ لوگ اپنی بچیوں کے رشتے کرواتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ایسے آدمی ہونا چاہیے، اوپر سے کم کمائیں نیچے سے زیادہ کمائیں۔ اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ حلال کم ہونا چاہیے، حرام زیادہ ہونا چاہیے، حرام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ان تمیز ختم ہوگی حلال حرام میں، لوگ رشوت کو جائز سمجھ رہے ہیں اور بے دریغ رشوت کو لے رہے ہیں اور رشوت لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا رشوت کھانے والوں پہ، رشوت کھلانے والوں پہ، رشوت لینے والوں پہ اور رشوت دینے والوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اب تو رشوت اتنی عام ہو گئی ہے اور رشوت نہ دینے والوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ رشوت نہیں دیتے ان کے کام نہیں ہو رہے اور جو لوگ رشوت دیتے ہیں ان کے ایسے کام ہو رہے، اگر وہ قاتل بھی ہے تو اسے بے گناہ ثابت کر دیا جاتا ہے، اگر وہ آدمی مجرم ہے تو اسے بری کر دیا جاتا ہے جرم سے، اور ایک بیچارہ غریب ہے جو رشوت نہیں دے سکتا تو اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اب تو لوگ رشوت کی بنیاد پہ قانون کو خرید رہے، رشوت کی بنیاد پہ لوگ قانون کو خرید رہے اور لوگ قانون کو حاصل کر رہے ہیں، اور اب تو رشوت اتنی عام ہوگی لوگ ملکوں کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے دنوں اخباروں میں پڑھا ہوگا لوگ دوسرے ممالک کے لیے رشوت کی بنیاد پہ جاسوسی کر رہے ہیں، غداریاں عام ہوگی رشوت کی بنیاد۔ رشوت حرام ہے اسلام میں، آپ کان کھول کے سن لیجیے، قرآن میں صاف طور پہ فرمایا گیا ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ مت کھاؤ، اور اللہ فرما رہے ہیں اگر تم باز نہیں آؤ گے فسوف نصلیہ نار، ہم تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ بڑی بھیانک وعید ہے جو لوگ رشوت سے بچتے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ کتنا کھا دو، آنکھ بند ہو جائے گی، جسم سے روح ختم ہو جائے گی، لاش بن کے پڑے ہوئے ہوں گے، کبھی تو ہمارے پاس آؤ گے، اس وقت ہم تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو رشوت اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، رشوت اسلام میں حرام ہے، رشوت کھانا کھلانا اسلام میں ناجائز ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم معاشرے میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کا روب ان کی زندگی میں ڈال دیتے۔ آپ دیکھیے ہمارے اوپر کن کن کا روب ہے، سبزی خوروں کا روب ہے، گائے کا پیشاب پینے والوں کا روب ہماری زندگیوں میں ہے، اسی طرح وہ لوگ جو غیروں کو پوچھتے ہیں ان کا روب ہماری زندگیوں میں، جبکہ سب کچھ مسلمانوں کے پاس، 56 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس، تیار حکومت پیٹرول کے مسلمانوں کے پاس، معدنیات کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمان تعداد میں دنیا میں کم نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا کے مسلمان سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں رشوت عام ہو جاتی ہے اللہ رب العزت ان معاشرے والوں پہ روب ڈال دیتے ہیں، دشمن ہیبت ڈال دیتے ہیں، دشمن کا دبدبا ڈال دیتے ہیں، دشمن سے وہ ڈرنے لگتے ہیں، تھررانے لگتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں، اور دشمن کا نام سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے میں رشوت عام ہو جاتی ہے اللہ رب العزت ان معاشرے والوں پہ روب ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا بابا نے من الاکلی، 2 دروازے ایسے ہیں جس سے لوگ کھاتے ہیں اور وہ حرام دروازے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرشا و مہر الزانیہ، بخاری شریف کی روایت ہے، دو دروازے ایسے ہیں آدمی لوگ اس سے کھاتے ہیں اور وہ دونوں دروازوں کی آمدنی حرام ہے، حرام ہے۔ آپ خوب سمجھیے اس بات کو، حضور کیا فرما رہے اور حضور کے فرمان کا منشا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں۔ سود کھانے والے، رشوت کھانے والے کو حضور کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کس کے ساتھ ربط پیدا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دو دروازے ایسے ہیں جس سے لوگ کھاتے ہیں اور وہ حرام دروازے ہیں، حرام دروازے ہیں۔ فرمایا ایک تو رشوت کھانا اور دوسرا فرمایا رنڈیوں کی آمدنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کھانے والے کو رنڈی کے ساتھ میں جوڑا، فاحشہ عورت کے ساتھ میں جوڑا ہے، بدکار عورت کے ساتھ میں جوڑا ہے، جسم فروش عورت کے ساتھ میں جوڑا ہے، اپنی آبرو اور عزت کو نیلام کرنے والی عورت کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت خور کو جوڑا۔ علماء نے لکھا ہے رشوت کھانے والا معاشرے میں چاہے اس کی عزت ہو، سوٹ بوٹ پہن کے لوگوں کے سامنے نکلے اور لوگ اس کو سلام کریں، لوگ اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائیں، اس کے چلنے پہ لوگوں کا ازدحام جمع ہو جائے، بھیڑ جمع ہو جائے، اس کا بڑا بنگلہ ہو اور ایسی گاڑیاں اس کے پاس ہو، لیکن فرمایا ریش کھانے والا، رشوت کھانے والا اور رشوت کھلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر انسانیت کے نگاہ میں اس کی آمدنی اور فاحشہ عورت کی آمدنی برابر، رنڈی کی آمدنی، طوائفہ کی آمدنی اور رشوت کھانے والے کی آمدنی حضور کی نظر میں برابر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کائنات کے سردار فرما رہے، نبیوں کے امام فرما رہے، محسن انسانیت فرما رہے، رحمت للعالمین فرما رہے کہ رشوت کھانے والے کی آمدنی اور ایک فاحشہ عورت کی آمدنی برابر ہے۔ اور علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے، محدثین نے، کہ رشوت کھانے والا اور وہ آدمی جو اپنے جسم کو بیچتی، وہ عورت جو اپنے جسم کو بیچتی ہے، اپنے جسم کا سودا کرتی ہے، تو فرمایا ان دونوں میں بہت ساری عادتیں وہ ہیں جو دونوں میں برابر پائی جاتی۔ سب سے پہلی بری عادت عورت کو جو بدکاری کرتی ہے اس کے مد نظر صرف پیسہ ہوتا ہے، پیسہ آنا چاہیے جہاں سے آ جائے۔ رشوت کھانے والا اس کی نظر میں بھی صرف پیسہ گھومتا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے آ جائے۔ اور وہ عورت جو اپنے جسم کا سودا کرتی ہے، جسم کو بیچ کے پیسہ کماتی ہے، وہ آدمی جو رشوت کھاتا ہے ایمان کو بیچ کے پیسہ کماتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو حرام کام کر کے پیسے کماتی ہے تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ میک اپ میں ہوتی ہے، خوبصورت کپڑوں میں ہوتی ہے اور زیب و زینت میں ہوتی ہے اور آرام دہ سواریوں میں سوار ہوتی ہے، اس کے پاس بنگلے اور گاڑیاں ہوتی ہیں، حشم خدم اس کے پاس ہوتے ہیں، نوکر چاکر اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ اسے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی رشوت کھانے والا وہ ذلیل ہوتا ہے معاشرے میں، رشوت کھانے والا معاشرے میں بدنام ہوتا ہے۔ لوگ چاہیں اس کے سامنے تعریف کریں لیکن پیٹ پیچھے اس کی برائی کریں گے، لوگ اسے ذلیل کریں گے، لوگ اسے رسوا کریں گے، لوگ اسے گالیاں دیں گے۔ اور علماء نے فرمایا وہ عورت جو ناجائز کاروبار کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے جسم کو فروخت کرتی ہے، تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہوس پورا کرنے کے بعد اسے ملتا ہے۔ جیسے اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو اپنے جسم کو بیچتی ہے، لوگ آ کے اس کے پاس اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، ہوس پوری کرنے کے بعد اسے جو کچھ دیتے ہیں دان میں، ہدیے میں، اس کے بدلے میں اس کے پاس جو ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی ہوس پوری ہونے کے بعد اسے ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسے ہی رشوت کھانے والا اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی اپنی کمائی کا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی کمائی کا ہوتا ہے، لوگوں کی کمائی کا ہوتا ہے۔ رشوت کھانے والے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، اور رشوت کھانے والا معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اس کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہوں، مہنگے اسکولوں میں تعلیم پاتے ہوں، لیکن اس کی زندگی سے اللہ چین ختم کر دیتے اور وہ معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت نیلام کر دی جاتی ہے اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو رشوت کا کھانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، رشوت کا کھلانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اب تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے اس ملک کے عزیز میں رشوت اتنی عام ہوگی کہ لوگ معمولی بہانے پر رشوت دے رہے ہیں، اور جو لوگ آدمی رشوت نہیں دے سکتا تو اس کے خلاف کیس بنائے جا رہے ہیں، اس کو کرمنل کہا جا رہا، اسے مجرم کہا جا رہا، اور اتنی بھیانک سزائیں اس کے خلاف لکھ دی جاتی ہیں، وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ موضوع کا انتخاب اس لیے کیا، ایک پرانا اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا ایک آدمی 40 سال کی سزا کاٹ کے باہر نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ جب جیل گیا تھا، نوجوان تھا، وہ جب جیل گیا تھا اس کے سر کے بال کالے تھے،
وہ جب جیل گیا تھا اس کے قوت بازو میں طاقت تھی، وہ جب جیل گیا تھا وہ نوجوان تھا، جب وہ جیل سے باہر آ گیا اور جیل سے کسی نے رہا نہیں کیا، کچھ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوگی، اور وہ لوگ جو ملت کا درد رکھتے تھے انہوں نے اس کے خلاف انہوں نے اس کی ہمدردی میں کیس لڑا، اس کے بعد وہ بیچارہ بے گناہی میں باہر نکلا، تو معلوم یہ ہوا ایک پولیس آفیسر کو وہ رشوت نہیں دے سکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کے خلاف مختلف کیس درج کیے اور 40 سال بیچارہ وہ جیل میں چڑھتا رہا، اور جب باہر آیا اس کی نوجوانی ختم ہو، اس کی جوانی ختم ہوگی اور نوجوانی کی بہاریں وہ جیل میں گزار کر باہر آ گیا، کتنا معاشرے میں رشوت عام ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت کھانے والے سے کھلانے والے اللہ کی لعنت ہوتی، اور جس سے اللہ کی لعنت ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ کی لعنت صرف ایک آدمی سے نہیں ہوتی، اس کی 7 نسلوں تک پہنچتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو آدمی رشوت کھاتا ہے تو اس کے 7 خاندانوں میں کوئی دیندار پیدا نہیں ہوتا، کوئی دیندار آدمی پیدا نہیں ہوتا رشوت کھانے والے کے 7 خاندانوں تک، تو اس کا اثر لعنت کا اثر خاندانوں تک پہنچتا ہے، اولاد تک پہنچتا ہے۔ اس لیے رشوت سے بچے، حرام سے بچے، پاکیزہ مال کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے سارے دروازے بند کر دی۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا اگر کوئی حاکم رشوت کھاتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور کوئی آدمی عام جگہ پر رشوت کھاتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت کھانے والا اور رشوت کھلانے والا ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کھانے والے رشوت کھلانے والے ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بچو ورنہ اللہ رب العزت تم سب کو ایک ساتھ عذاب دے کے ہلاک کر دے اور برباد کر دے۔ تو رشوت کھانا بہت بڑا گناہ ہے، رشوت کے سارے دروازے اسلام میں بند کر دیے گئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کو حضور نے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ رقم وصول کر کے آئے اور آ کے اس رقم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ تو زکوٰۃ سے مجھے ملا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لیجیے، اور دوسرا لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے اور یہ ہدیے میں ملا ہے، اسے تو میں رکھ لوں گا، یہ میرا مال ہے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے اور آپ منبر پہ چڑھے، آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ تو مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ ارے وہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاتا، پھر دیکھتا اسے ہدیہ ملتا نہیں ملتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا، پھر دیکھتا اسے ہدیہ ملتا نہیں ملتا۔ پھر حضور نے اعلان کر دیا جو آدمی زکوٰۃ وصول کرنے جائے وہ کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، اگر کوئی ہدیہ دے بھی تو اس کو زکوٰۃ کی رقم میں جمع کر دے اور بیت المال میں لا کر کے جمع کر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب ہر سال امیر المومنین کو اونٹ ذبح کر کے ایک خاص گوشت کا حصہ ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا مقدمہ دربار فاروقی میں آیا، حضرت عمر کی عدالت میں آیا تو ان صاحب نے اشارے میں کہا امیر المومنین آپ ایسا فیصلہ کیجئے جیسے میں آپ کو گوشت بھیجا کرتا تھا۔ امیر المومنین غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ فیصلہ تو تیرے ہی خلاف ہوگا اس لیے کہ تو مجھے رشوت دینا چاہتا ہے، سود دینا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا اور ساری مملکت نے اس اعلان کو بھیج دیا کہ کوئی حاکم ہدیہ قبول نہ کرے، اگر ہدیہ قبول کرتا ہے تو وہ رشوت ہوتا ہے۔ اسلام میں پہرے لگا دیے گئے، اسلام میں بین لگا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ رشوت کے جہاں جہاں دروازے ہیں وہ سب بند کر دو، رشوت مت کھاؤ۔ اسلام میں رشوت کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بزرگوں کو دعا کیجیے اللہ رب العزت اس گناہ کو ہم سے دور فرما دے اور اللہ رب العزت اس بڑے گناہ سے اللہ ہمیں بچا لے اور ہماری حفاظت فرما لے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ اس سے ان کو نجات عطا فرمائے۔